سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، ہم نے بنایا تم کو یعنی مسلمانوں کو، امتاً ایک امت، وسطاً معتدل یا عادل امت، لتکونوا تاکہ تم ہو، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ۔ وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے، القبلۃ قبلہ، التی کونتا وہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، علیہا اس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم معلوم کریں، من یتبع کہ کون پیروی کرتا ہے یا تابعداری کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر یا الٹے پاؤں، وَإِنْ اور بے شک، کانت یہ بات تھی، لکبیرۃً البتہ بھاری، الا مگر، علی الذین ان پر نہیں، ان لوگوں پر نہیں، ہدی اللہ جسے اللہ نے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وما کان اور نہیں ہے، اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ، بالناس لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ مگر یہ اس لیے تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اور بے شک یہ باری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور نہیں اللہ کہ وہ ضائع کرے تمہارا ایمان، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اور بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یعنی قبلہ بدلنے کے بعد اب تم لوگوں کا یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم لوگ جو ہے تم پر فرض ہے کہ تم لوگ گواہی دو گے۔ کیا گواہی؟ گواہی سے مراد میدان حشر میں جب سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں اپنے انبیاء کی ہدایت و تبلیغ سے جو ہے وہ مکر جائیں گے تو اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی طرف جو ہے ایز اے گواہ پیش ہوں گے اور گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کے انبیاء اور رسول ہر زمانے میں لوگوں کے لیے آئے اور ہدایت پہنچائی۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ تم لوگ تو موجود نہ تھے، یہ امت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت پھر کیسے تم لوگ گواہی دے رہے ہو اس بات کی؟ تو امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہم پر جو ہے جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئے اور انہوں نے جو ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں ان سب باتوں کی جو ہے ڈیٹیل موجود ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس چیز کی پھر گواہی جو ہے النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ لوگ جو ہے اپنی بات میں سچے ہیں۔ پھر یہاں پہ نبوت کا سلسلہ جو چل رہا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن انسانوں کا پیدا ہونا وہ تو ختم نہیں ہوا۔ تو اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان کو دین پہنچانا، یہ ہم کریں گے، میں اور آپ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبلہ بدلنے کو جو ہے اس کو صرف خوشیاں نہ مناؤ کہ ہمیں جو ہے اتنی بڑی فضیلت مل گئی اور قبلہ جو ہے ہمارا خانہ کعبہ ہو گیا، اس سے اندازہ کرو کہ تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ آ گیا۔ کیا ذمہ داری؟ یہی ذمہ داری کہ جو ہے ہم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جو ان کی جو دین ہے، اور سب اس کو ہم تبلیغ کریں اس کی، اور آگے لوگوں تک پہنچائے اور خود بھی عمل کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلہ اس لیے ہم نے مقرر کیا کہ کون جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے نہیں کرتا۔ مدینے میں تمام مسلمان جو ہے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور مشکل بھی تھا قبلہ بدلنا، مگر ہدایت پانے والوں کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ پاک تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئی وہ رد نہیں ہوگی، اور اللہ پاک رحیم ہے اور رؤوف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔